جہاں تک اس صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا سب سے بڑے فائدے اس کے سب دشمن کے حوالے سے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے دشمن اعظم کے حوالے سے یہ ہے، تو لہذا اگر کسی کا کوئی ایسا دشمن جو اس کے خون کا پیاسا ہے اور کسی لمحے ایذا دینے سے باز نہیں آتا تو وہ شخص روزانہ 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ اس کے شر سے حفاظت مانگتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر وار کو جو ہے ناکام کر دیں گے دشمن کے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ واہ بہت بڑی بات، بہت زبردست ہے۔ اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے دو آدمیوں میں آپس میں ناجائز محبت پیدا ہو گئی، بیٹا کسی بیٹی کے ساتھ کسی لڑکی سے انوالو ہو گیا، بیٹی کسی لڑکے سے انوالو ہو گئی، آج روز کے واقعات ہیں، تو ناجائز محبت میں انوالومنٹ ہو گئی تو یہی صورت روزانہ جو ہے وہ 71 ٹائم 71 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دونوں کا تصور رکھنا ہے کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے، لیکن اس پڑھنے کے دوران میں بسم اللہ نہیں پڑھنی اور درود شریف نہیں ملانا، اور کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھنی ہے، مثلا کوئی کالی مرچیں، 2 کالی مرچیں منہ لے کے چبا لیں، ذائقہ منہ کا کڑوا ہو جائے تو اس کو غصے کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ تصور کر کے ان دونوں میں ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ راہ راست پہ آ جائیں، اس تصور کے ساتھ 71 ٹائم روزانہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر پڑھ سکتے ہیں، مغرب بعد سے لے کے طلوع فجر تک درمیان میں کسی ٹائم بھی عمل کریں اور کر کے دعا کر لیں تو انشاءاللہ یہ 71 دن کی نیت سے شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کریں گے کہ ناجائز محبت ختم ہو جائے گی۔ صرف ناجائز محبت، صرف ناجائز محبت، لیکن مطلب ایسا نہیں کہ جو اچھا چل رہے ہوں، نہیں جائز نہیں، جائز محبت کی تو کرنا جائز بھی نہیں ہے، تو ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے تو یہ۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ آج کل دفتروں میں ہوتا ہے کہ یار آپ کا ٹرانسفر ہونے والا ہے فلاں جگہ، اور یہ چاہتا نہیں یار میری نیو یارک بھی جاب رہنی چاہیے ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ سارا اکھاڑ پھکاڑ وغیرہ، اس کے لیے بہت اس میں تاثیر ہے کہ 19 مرتبہ مغرب کے بعد بغیر بسم اللہ بغیر درود شریف کے پڑھنی ہے 19 مرتبہ، اور اس میں یہ دعا کے لیے تصور رکھنا ہے کہ میرا ٹرانسفر جو ہے فلاں شہر میں نہ ہو یا فلاں جگہ پہ نہ ہو، اس تصور کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم نامہ آیا ہوتا ہے اس کو رفع دفع کر کے اسی شہر میں آباد رکھتے ہیں۔ اور بس اوقات عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے میاں کا ٹرانسفر فلاں جگہ ہو جائے اور یہاں پہ رہ تو فساد کر رہا ہے لیکن یہ ٹرانسفر ہو نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہی 19 دفعہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ اس جگہ سے نکل جائے کیونکہ یہاں اس کے ناجائز گندے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، یہاں یہ اچھا نہیں رہے گا، فلاں جگہ چلے جائیں تو اچھا ہے، تو یہ نیت کر کے 19 دفعہ یہ صورت پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس کا ٹرانسفر مطلوبہ جگہ پہ ہو جاتا ہے۔ ڈبل ایج سورڈ، بالکل، اس پہ 2 in 1 ہے تو دونوں فائدے اس کے، تو یہ اس کے اندر فائدہ موجود ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر ایسا کوئی دشمن ہے کہ جو اجتماعی دشمن ہے، مثلا کسی ملک کا دشمن ہے، کسی ریاست کا دشمن ہے اور ایسا خطرناک ہے کہ تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی سبیل نہیں ہے اور اس کی دشمنی باز نہیں آتی، روز نئے سازشیں کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے 3000 مرتبہ اس کا ورد کریں، ختم کریں، 3000 ختم کریں اس کا اور دعا کریں، اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضور میں درخواست رکھ دے کہ یار یہ آدمی ہے اور یہ دین یا مسلمان یا کے لیے بہت تباہ کن ہے، یا اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے ورنہ یہ اپنے ٹھکانے لگا دے۔ ہمارے سامنے مثال ہے مودی کی ہندوستان میں، بالکل ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، بالکل 3000 کیا 3 لاکھ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل علیہ السلام پڑھیں، اور جو انڈیا میں اس وقت جو حالات ہونا ہے مسلمان گھروں میں بیٹھ کے اس کا شروع کر دیں، کیسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، تو 3000 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور درخواست رکھیں، بہت زبردست تاثیر ہے، بہت جلدی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ بدعا والی بات ہے، اللہم صلِّ علیہ کلب من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، یہ دعا نبی والی پڑھیں انشاءاللہ، دیکھنا کیسے جو ہے اللہ جو ہے دشمنان اسلام کو تباہ کرتے ہیں، تو یہ کریں، تو یہ اس کے فضائل و فوائد کا۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اللہ خوب مال و دولت عطا کریں گے، لیکن مال و دولت یہ اللہ کے رضا میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرے گا۔ اچھا، غلط راستے پہ مال کو خرچ کرے گا۔ اور اگر غریب مفلس ہے، مالدار نہیں ہے، پھر یہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ چغل خوری کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، چغل خوری کا مرض اس کو لاحق ہوگا اور چغلی کے ذریعے سے لوگوں کو لڑوائے گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر دیندار ہے، نیک نمازی ہے اور یہ صورت دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق دیں گے، یہ راہ اللہ کے اندر جو ہے مال خرچ کرے گا اور نیک راستے پر لوگوں کو لانے کی دعوت دے گا۔ یہ اس کے خواب کی تعبیر۔ بہت خوب۔